بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. آج کا دن بہت ہی امپورٹنٹ کیونکہ مہلت ختم ہو چکی ہے. جو مہلت دی گئی تھی وہ ساری کی ساری ہو گئی ختم. سپریم کورٹ آف پاکستان آج پھر ان ایکشن ہوگی. کل بہت کچھ ہوا ہے. کل چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے جوڈیشل ورک نہیں کیا, ان کی طبیعت خراب تھی. اور دوسرے جو اہم ترین جج تھے وہ تھے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب. انہوں نے بھی جوڈیشل ورک نہیں کیا اور وہ بھی ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ طبیعت خراب ہے. دونوں کے بینچ تحلیل ہوئے تھے. لیکن ہماری اطلاع کے مطابق کل کافی زیادہ صلاح مشورہ کیا گیا. چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے ساتھی ججز کے ساتھ میں مشورہ کیا, مشاورت کی ہے, ہاؤس ان آرڈر کیا ہے. اور اس کے بعد کیونکہ یہ معاملہ آ گیا ہے اب سپریمیسی کا تو ہے ہی ہے, کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کا, کہ آئین کو بھی بچانا ہے, سسٹم کو بھی بچانا ہے اور عدلیہ کے وقار کو بھی بچانا ہے. کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر ایک دفعہ بے توقیر ہو گیا تو اس کا مطلب ہے پورے کا پورا ادارہ بے توقیر ہو گیا اور یہ پھر ادارہ کھڑا نہیں ہو سکے گا. پھر ایک دفعہ یہ ایک جھجک ختم ہو گئی ایک دفعہ, تو پھر آنے والے جو ہیں وہ اس کو پریکٹس کریں گے اس کی, اور وہ کہیں گے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ, سپریم کورٹ کے فیصلے کی کیا حیثیت ہوتی ہے, وہ شہباز شریف صاحب نے بھی تو کیا تھا نا, اس طرح کرنا چاہیے. تو یہ نہیں ہونے دینا. اب کیونکہ ایک طرف تو یہ دھمکیاں دے رہے تھے اور بے شمار دھمکیاں دے رہے تھے. جب انہوں نے دھمکیاں دیں اور دھمکیاں دینا پیک پہ پہنچی تو عین اسی وقت کاز لسٹ جاری کر دی گئی. وہ میسج تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے, چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے, کہ وہ واقعتاً علیل ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ امپورٹنٹ کیس جو ہے اس کو ڈیلے کر دیں اور اس کا تاثر یہ جائے کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کو بھی انہوں نے دبا لیا. یہ نہیں ہونا تھا اور نہیں ہوا. اب باتیں ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, ہو کیا رہا ہے اور ہونا کیا ہے. آج 4-5 ہیں جی سامنے. ایک تو ہے وفاقی کابینہ. وفاقی کابینہ پوری جا سکتی ہے. شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں, وہ جا سکتے ہیں. وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جا سکتے ہیں, سیکرٹری خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک. یہ بنیادی کردار ہیں جن کو جو کہ اس توہین عدالت کی زد میں آئیں گے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 20 تاریخ کو انہوں نے خود مہلت مانگی تھی. 20 تاریخ جمعرات کا دن انہوں نے خود مہلت مانگی. تمام کے تمام سیاسی جماعتیں گئیں اور جا کے ایکنالج کیا, عدلیہ کے کردار کو تسلیم کیا, اس فیصلے کو تسلیم کیا جو 3-2 سے جو فیصلہ آیا اس کو تسلیم کیا. اور اس تسلیم کرنے کے بعد کیونکہ وہ سارے کا سارا 20 تاریخ کا جو آرڈر ہے, معاملہ اس سے آگے جائے گا, پیچھے نہیں آئے گا. یہ بات بڑی, اور ان کو اندازہ ہے, یہ بلاول بھٹو صاحب کو بھی پتہ ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی پتہ ہے, پی ایم ایل این کو بھی پتہ ہے. اسی لیے ان کے اندر بھی بہت ساری لڑائیاں چل رہی ہیں. ایک لڑائی ہوئی ہے کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں, کیونکہ طریقہ کار یہ ہے کہ جو تقریریں کرتے ہیں چیف وہپ جو ہوتا ہے وہ اپنی پارٹی کے نام دیتا ہے. چیف وہپ نے جو مسلم لیگ نواز کے تھے چیف وہپ, انہوں نے جو نام دی تقاریر کے لیے جو اس بل کے اس ایشو پہ بولنا تھا, انہوں نے جاوید لطیف صاحب کا نام نہیں دیا. اب جاوید لطیف صاحب کا مطلب ہے مریم صاحبہ, کیونکہ وہ مریم صاحبہ کی آواز کو آگے پہنچاتے ہیں اور نواز شریف صاحب کی آواز کو آگے پہنچاتے ہیں اور انہی کی پالیسی کو لے کے آگے چلتے ہیں. لیکن کل ان کو تقریر کا موقع نہیں دیا گیا قومی اسمبلی میں, اور اسپیکر ظاہر اس کے پابند ہوتے ہیں. بظاہر تو اسپیکر کہتے ہیں نا کہ سب کچھ ہے, جس کو چاہیں نواز دیں, جس کو چاہیں چھین لیں, تو نہیں, وہ پارٹیز کے بھی پابند ہوتے ہیں. لہذا جب انہوں نے مائک لینے کی کوشش کی تو پھر جب مرتضی جاوید عباسی صاحب سے ان کی انبن ہوئی اور تو تڑاق سے پھر گالم گلوچ تک اور ایک دوسرے کو مارنے تک گئے. وہ تو ارکان پارلیمان نے جو موجود تھے ادھر انہوں نے بچا لیا. اب دوسری تقریر اسحاق ڈار صاحب کی تھی. اسحاق ڈار صاحب نے بھی پاناما کا ذکر کیا اور اس کے بعد ڈان لیکس کا ذکر کیا. ان کی پوری تقریر فوج کے خلاف تھی. پاناما بھی انہوں نے کہا فوج نے کروایا ہے اور ڈان لیکس بھی فوج نے کروایا ہے. یہ دونوں انہوں نے کروایا. اگر یہ دونوں نہ آتے اور عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا جی ہم پہ مسلط کیا گیا, یہ نہ آتے تو آج حالات بالکل ٹھیک ہوتے. یہ سارے کا سارا ملبہ انہوں نے فوج پہ بھی ڈالا. اور کیونکہ ڈی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس سے یہ خوش نہیں ہے, میں اس کی بہت ساری وجوہات آپ کے علم میں لا سکتا ہوں کہ ان سے خوش نہیں ہے. اس لیے آج جو معاملہ ہے جی, پہلے تو اسپیکر صاحب کا خط لے لیں. اسپیکر صاحب نے خط لکھا ہے اور اسپیکر صاحب نے 6 صفحات کا خط لکھا ہے. یہ سوائے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کے اختیار میں مداخلت کے عنوان سے خط لکھا, اور یہ
انہوں نے کہا جی کہ 3 رکنی بینچ کے فیصلے سے پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح ہوا ہے. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں عقل پہ ماتم کیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں یقین دلاتا ہوں اگلے سال کے بجٹ میں عام انتخابات کے لیے رقم رکھی جائے گی. احسان کر رہے ہیں ان پہ اور ٹونٹ کر رہے ہیں کہ اگلے سال کے بجٹ میں آپ کو الیکشن کی گرانٹ ملے گی، رکھی جائے گی. ہم الیکشن اس وقت اسمبلی توڑنا کیا غیر آئینی تھا؟ کیا سی ایم کے پاس اسمبلی توڑنے کا اختیار نہیں ہے؟ سی ایم نے اسمبلی توڑنی، چودھری پرویز الہی صاحب نے توڑی، اور خیبر پختونخوا محمود خان نے توڑی. اس اقدام کو چیلنج نہیں کیا گیا. اگر یہ غلط تھا تو چیلنج کیا جاتا، غلط چیلنج کر کے اسمبلی بحال کروائی جاتی. ایسا نہیں ہوا، اس لیے یہ ایک بچگانا. پھر انہوں نے کہا جی کہ آرٹیکل 73 کا انہوں نے کہا حوالہ دیا کہ عدالتی فیصلہ قومی اسمبلی کے 2 بنیادی آئینی اختیارات سے تجاوز کر گیا. اب یہ فیصلہ آئین سے متصادم قرار دینے کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں چیف جسٹس کی توجہ آرٹیکل 73 کی طرف دلانا چاہتا ہوں. حالیہ فیصلوں اور ججز کے ریمارکس پر ارکان قومی اسمبلی جو ہیں ان کے تحفظات ہیں. عوامی نمائندوں کے اضطراب اور تشویش کے اظہار کے طور پر خط لکھ رہا ہوں، اور اسمبلی شدت سے محسوس کرتی ہے کہ حالیہ فیصلہ 2 بنیادی آئینی فرائض میں مداخلت ہے، اور وہ آئینی امور، قانون سازی اور مالیاتی امور پر فیصلہ سازی ہے. آپ کی توجہ 73 کی طرف مبذول کرواتا ہوں. آرٹیکل 73 کے تحت مالیاتی بل کی منظوری قومی اسمبلی کا خاص اختیار ہے. آرٹیکل 79 سے 85 کے اخراجات کی منظوری منتخب نمائندوں کا اختیار ہے. اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ آپ کہیں اسٹیٹ بینک کو کہ وہ پیسے فنڈ ریلیز کریں، یا سیکٹری فائنانس کو کہیں کہ وہ فنڈ ریلیز کریں، یا وزیر اعظم کو کہیں فنڈ ریلیز کریں. یہ نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں یہ تو قومی اسمبلی کا اختیار ہے. اور 14 اور 19 اپریل کو 3 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے جاری کرنے کا حکم دیا. قومی اسمبلی کی طرف سے رقم دینے کی سخت ممانعت کے باوجود آپ نے یہ حکم جاری کیا. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کر دی اور ریجیکٹ کر دی تو آپ کو ضرورت کیسے ہوئی کہ آپ نے یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ ان کو 21 ارب روپے دیں. دوبارہ حکم صادر کیا. آگے فرماتے ہیں کہ دیگر اخراجات کے عنوان سے ضمنی گرانٹ کی اسمبلی سے بعد ازاں منظوری کو مسترد کر دیا گیا. افسوس ہے 3 رکنی بینچ نے اسمبلی کے آئینی عمل اور استحقاق کو مکمل نظر انداز کیا. ظاہر ہوتا ہے کہ 3 رکنی بینچ نے عجلت میں حکم پاس کیا. 3 رکنی بینچ نے وفاقی حکومت کو 21 ارب روپے جاری کرنے کا معمول سے ہٹ کر حکم دیا. رقم جاری ہو جانے کے بعد غالب امکان یہی ہے کہ اسمبلی اسے مسترد کر دے گی. بلا اجازت سے رقم جاری کرنے کے وفاقی حکومت کے لیے سنگین اثرات مرتب ہوں گے، اور 3 رکنی بینچ نے رقم جاری نہ ہونے پر وفاقی حکومت اور سنگین نتائج کی دھمکی دی. اب یہ ساری کی ساری باتیں ایسی کر رہے ہیں کہ یہ اقدام غیر آئینی طریقہ کے خاتمے کے مترادف ہے. حکم ناقابل قبول اور قومی اسمبلی کے اختیار اور استحقاق اور دائرہ کاری کی توہین ہے. یہ بلاول نے کہا تھا کہ جی آپ لوگ جو ہیں سپریم کورٹ اس وقت توہین پارلیمان کی مرتکب ہوئی ہے، تو اس لیے ان کو بلایا جائے. یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو بلایا جائے، ادھر استحقاق کمیٹی کے سپرد کریں معاملہ، اور ججز کو بلائیں کہ آپ کو یہ جرت کیسے ہوئی. تو اس سے میرا خیال یہ ہے کہ یہ سارے ملا کے چاہتے یہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب فارغ ہو جائیں اور اسحاق ڈار صاحب بھی فارغ ہو جائیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے، کیونکہ زرداری صاحب مسلسل 2-3 دنوں سے ایک بات کر رہے ہیں کہ میں اپنی عمر میں بلاول بھٹو کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں، اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوگا. تو وہ اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے، اسی اسمبلی میں، کہ شہباز شریف صاحب کو فارغ کیا جائے اور ان کو سزا دلوائی جائے. اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ یہ جان بوجھ کے کوشش کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو قربانی کا بکرا بنا دیا جائے اور ان کو سزا دلوائی جائے. اس میں مریم صاحبہ کا بھی ہاتھ موجود ہے، کیونکہ مریم صاحبہ کو تو یہی سوٹ کرتا ہے نا. مریم صاحبہ کو تو سوٹ کرتا ہے کہ یہ جب تک شہباز شریف صاحب ہیں مریم صاحبہ پارٹی کی ہیڈ نہیں بن سکتی، اور جب تک شہباز شریف صاحب ہیں ایک مشرقی روایات، ایک اچھی وزاداری بھی ہے کہ مریم شہباز شریف صاحب کو چیلنج نہیں کریں گی، اور شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کو چیلنج نہیں کریں گے. اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس طرح سے ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ ساری باتیں جو ہیں آگے جا کے اسپیکر صاحب جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اسلام آباد، انہوں نے کہا جی 4، 14 اور 19 اپریل کے احکامات قانونی نہیں ہیں. رقم کی درخواست مسترد کا مطلب وزیر اعظم حکومت پر اسمبلی کا عدم اعتماد نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کا سپلیمنٹری فائنانس بل کو ایک ریجیکٹ ہوتا ہے نا، سپلیمنٹری گرانٹ بھی ریجیکٹ ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے حکومت کو اکثریت حاصل نہیں ہے اور حکومت جا چکی ہے. یہ کورٹ آرڈر میں آ چکی ہے یہ بات، جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ زیادتی کی ہے. تو زیادتی تو نہیں کی، آپ بھی تو سپریم کورٹ سے کھیل رہے ہیں نا.
آپ بھی تو کان کو کبھی ادھر سے پکڑ لیتے ہیں، کبھی ادھر سے پکڑ لیتے ہیں، کبھی رائٹ سے، کبھی لیفٹ سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، گھما کے، تو صحیح کام آپ نہیں کر رہے، آپ بھی تو کھیل رہے ہیں۔ اس وقت حکومت جو ہے وہ 14 جماعتی اتحاد، یہ تو کھیل رہا ہے، آئین کے ساتھ کھیل رہا ہے، حکومت کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور وہ سارے ڈرامے کر رہا ہے جو کہ کر سکتا ہے لیکن الیکشن نہیں کروا سکتا۔ تمام ڈرامے آتے ہیں کرنے، لیکن الیکشن انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہم کروا سکتے۔ اور اب تو ایک اور لطیفہ بھی چل رہا ہے، اور وہ لطیفہ یہ ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ جو مریم صاحبہ کہتی ہیں لیول پلینگ فیلڈ، تو کہیں لیول پلینگ فیلڈ یہ تو نہیں ہے کہ میرے والد صاحب کو بھی نااہل قرار دیا تو میرے چچا کو بھی نااہل قرار دیں، اور ان دونوں کریں تاکہ عدل ترازو جو ہے وہ برابر ہو جائے۔ تو اس کے علاوہ تو کوئی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ شہباز شریف صاحب کو دھکیلا جا رہا ہے کہ یہ نااہل ہو جائیں۔ اچھا جی، یہ تو ایک چیپٹر ہے، آج سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی۔ آج سپریم کورٹ کے اندر جو ان کی سٹیٹمنٹ ہوگی وہ سننے والی ہوگی۔ اس کی ریزن ہے کہ باہر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، ہم نے بات نہیں کرنی۔ صبح میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے حکمراں اتحاد کا کہ عمران خان صاحب ایک حقیقت ہے، تو ان سے بات کرنی پڑے گی، تو ہم بات کر لیتے ہیں اور الیکشن کسی نہ کسی طریقے سے لے آتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے بھی یہ بات کی ہے۔ بلاول بھٹو نے پہلے تو سخت تقریر کی، اس کے بعد آخر میں آ کے انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی کہ سپریم کورٹ سے کہ آپ مہربانی کریں ذرا تھوڑا سا آپ اس معاملے سے نکل جائیں، ہم آپس میں بیٹھ کے تو کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ مطلب یہ تھا کہ ہم الیکشن کروا لیں گے۔ فاروق ستار صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جی کہ الیکشن جو ہیں بھائی اگر ستمبر میں نہیں کروانے ہیں تو آپ اکتوبر میں نہیں کروانے تو آپ ستمبر میں کروا لیں، ستمبر اگست کے درمیان اس وقت بھی کروائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ضد چھوڑ دینی چاہیے۔ تو ایم کیو ایم کو بھی پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کھینچ تان کے لے کے جانا چاہ رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے زمانے میں، کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بن جائیں تب الیکشن ہونا چاہیے، اس سے پہلے الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسی طرف دھکیل کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اب یہ جو ترازو کہہ رہے ہیں برابر ہو جائے، تو یہ شہباز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کروانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ سے، اور اس کے علاوہ ان کو کوئی لیکن اس کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب بھی جائیں گے، اسحاق ڈار صاحب بھی جائیں گے، اور جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی جائیں گے۔ لیکن زیادہ امکان جس وقت نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ خطرے میں ہے، فیڈرل گورنمنٹ وفاقی کابینہ خطرے میں ہے، اور اس کے نیچے آئیں تو پرائم منسٹر صاحب از خود خطرے میں، وزیر خزانہ، سیکرٹری خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک، یہ 6 اتھارٹیز ہیں جو اس وقت براہ راست زد میں آ رہی ہیں۔ اور اچھا جی، اب ایک اور خبر لے لیں کہ ایک طرف اب سپریم کورٹ میں یہ جا کے کیا کہتے ہیں کمرہ عدالت میں، ایک طرف دھمکیاں دے رہے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے فوری صادق سنجرانی صاحب کو کے آفس کو استعمال کیا، چیئرمین سینٹ کو، انہوں نے کہا جی کہ ہم کمیٹی بنانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے بہاف پہ گورنمنٹ وزیر اعظم کے بہاف پہ صادق سنجرانی صاحب تحریک انصاف سے بات کریں، اور وہ ہمارے ساتھ آ کے بات چیت کریں۔ بات چیت ہونی ہے اور الیکشن ہونا ہے، اور الیکشن 1 تاریخ پہ صرف ایک صورت میں ہونا ہے کہ اگر یہ اگلے 10-12 دن کے اندر اسمبلی توڑ دیں اور 2 صوبائی اسمبلیاں بھی توڑ دیں، اور پھر یہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب نے بھی ایک کمیٹی بنا دی ہے 3 رکنی، اور اس 3 رکنی کمیٹی میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، اور سینیٹر علی ظفر ہیں۔ یہ کمیٹی جو ہے وہ اب مذاکرات کرے گی، اور حکومت کی ٹیم ان سے مذاکرات کرے گی، اور کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کی جائے گی۔ ادروائز یہ پہنچے یا نہ پہنچے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر صاحب نے جو فیصلہ دینا ہے وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ وہ کس حد تک اپنے فیصلے کو عمل درآمد کروائیں گے، اور آئندہ کے لیے ایک عبرت کا سائن رکھ کے جائیں گے کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ سے ٹکرائے گا وہ پھر بچے گا نہیں۔ سوئس حکام کو خط لکھنا تھا، خط نہ لکھنے کے جرم میں سید یوسف گیلانی صاحب کو فارغ کر دیا گیا تھا اور ڈسکوالیفائی بھی کر دیا گیا تھا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر ان کو بھی فارغ کر دیا گیا تھا، 1.5 منٹ کے اندر وہ وزیر اعظم نہیں رہے تھے۔ تو ریاست آئین جو ہے، آئین سے متصادم چیزیں نہیں ہو سکتی، آئین نے سپریم رہنا ہے، آئین کے نیچے سپریم کورٹ بھی، آئین کے نیچے پارلیمان بھی، آئین کے نیچے وزیر اعظم بھی، آئین کے نیچے ہے سب کچھ، سپریم صرف کانسٹیٹیوشن ہے اور کوئی نہیں ہے۔ لہذا آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب دھماکہ کریں گے، سرپرائز دیں گے، اور وہ سرپرائز دیں گے جو کسی کے وہم و گمان اور خاص طور پر حکمراں اتحاد کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے جناب سپریم کورٹ کے اظہار یکجہتی کریں، شاہراہ دستور پہ پہنچیں اور علم بلند کریں حق کا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔